عمران خان صاحب جو ہیں وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. یہ معافی مانگیں گے سوشل میڈیا کے اوپر. مریم نواز جو ہے کیا اپنی پارٹی کے کارکن کے حوالے سے یہ ایکشن لیتی ہیں یا نہیں لیتی؟ قبر ایک ہے اور مردے تین ہیں. اگست کے آخر سے پہلے جو ہے فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ جس چیز کو انصاف کا نام دے رہے ہیں, آپ جس چیز کو قانون کی حکمرانی کا نام دے رہے ہیں, یہ بیسکلی لا قانونیت ہے. تقریر کو سینسر کر دیا گیا. یہ پہلا موقع نہیں, اس سے پہلے بھی کئی بار ان کی تقاریر کو سینسر کیا گیا ہے. خان صاحب کے دور میں چل رہے تھے, آج بھی بالکل اسی طرح چل رہے ہیں, تقریریں سینسر کر دی جاتی ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. میں ہو سکتا ہے میرا آپ سے رابطہ جو ہے ذرا اگلے 1-2 دن صحیح طرح نہ ہو سکے, کیونکہ میں اب ٹریول کرنے لگا ہوں اور ٹریولنگ کی وجہ سے جو ہے وہ ظاہری بات ہے بیچ میں خلل آئے گا, لیکن میری ٹیم جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو آگاہ کرتی رہے گی. اور بس یہ صرف 24 گھنٹے کی بات ہے. آپ کو پتہ ہے ایک لمبی فلائٹ ہوتی ہے امریکہ سے, تو 24 گھنٹے کے بعد انشاءاللہ پاکستان کے اندر ہی پھر آپ سے ملاقات ضرور ہوگی. تو اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا, خبریں شروع کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے ایک اسکرین شاٹ جو اس وقت کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر شیئر ہو رہا ہے, میں ذرا اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. اور میں خاص طور پہ اس لیے بھی بات کرنا چاہوں گا کیونکہ اس کا تعلق جو ہے میرے اپنے چینل یعنی کہ ہم نیوز کے ساتھ ہے. یہ بیسکلی طاہر مغل صاحب ہیں, مسلم لیگ نون کے کارکن ہیں. انہوں نے یہ ایک اسکرین شاٹ جو ہے وہ شیئر کیا ہے اور اس اسکرین شاٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ معافی مانگنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اور اس میں نیچے جو ہے وہ آپ اگر غور سے دیکھیں تو فیضان صاحب جو ہم نیوز کے جرنلسٹ ہیں, رپورٹر ہیں, ان کی جو ہے وہ تصویر بھی نظر آ رہی ہے, جیسے وہ اس کے اوپر جو ہے خبر وہ یہ دے رہے ہیں. تو انہوں نے طاہر مغل صاحب نے جو ہے وہ یہ اسکرین شاٹ جو ہے وہ شیئر کیا ہے. اب طاہر مغل صاحب جو ہیں یہ مسلم لیگ نون کے بڑے زبردست درینہ قسم کے کارکن ہیں, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, یہ ماضی میں بھی کئی اس طرح کی فیک نیوز جو ہیں وہ شیئر کر چکے ہیں, اور اب انہوں نے پھر یہ ایک فیک نیوز جو ہے وہ شیئر کی ہے. لیکن اب صرف فرق یہ ہے کہ اب ایک بڑا سخت قسم کا ڈیفیمیشن لا جو ہے وہ پنجاب کے اندر آ چکا ہے. اب یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے, یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے مریم نواز کے لیے, یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے مسلم لیگ نون کے لیے, عظمہ بخاری صاحبہ کے لیے جو وزیر اطلاعات ہیں, کیونکہ میری اطلاعات کے مطابق یہ طاہر مغل صاحب جو ہیں یہ عظمہ بخاری صاحبہ کے بھی کافی قریبی ہیں, اور اکثر اوقات جو ہے وہ ان کے کانٹینٹ کو بھی کافی حد تک ری ٹویٹ وغیرہ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. تو اب انہوں نے یہ اسکرین شاٹ جو ہے وہ شیئر کیا ہے. اب کیا اس کے اوپر طاہر مغل صاحب یا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی کیا باقاعدہ طور پہ, یا پھر یہ معافی مانگیں گے سوشل میڈیا کے اوپر کہ انہوں نے یہ ایک فیک نیوز جو ہے یہ شیئر کی ہے؟ تو یہ افسوس کا مقام ہے. لیکن اب ظاہری بات ہے, اب وہ جس ڈیفیمیشن لا کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ آپ کے لیے کافی پرابلمٹک ہو سکتا ہے, اب میرا خیال ہے مسلم لیگ نون جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا شاید کوئی ایکشن نہ لے. لیٹس سی, یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے. مریم نواز جو ہے کیا اپنی پارٹی کے کارکن کے حوالے سے یہ ایکشن لیتی ہیں یا نہیں لیتی, یہ دیکھنے سے تعلق رکھے گا. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے یہ پچھلے 24 گھنٹے میں ڈیولپ ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایف آئی اے نے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کے عزیز اور معروف کاروباری شخصیت صابر حمید مٹھو, چودھری اشرف اور حامد مشتاق کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے. صابر مٹھو جو ہیں وہ جنرل باجوہ کے سمدھی ہیں, اور ان تینوں کاروباری شخصیات کے خلاف جو الزام ہے وہ غیر قانونی اثاثے بنانے کا الزام ہے, جس کی تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے. گزشتہ سال اکتوبر میں بھی ایف آئی اے کی جانب سے صابر مٹھو کو جو ہے وہ نوٹس جاری کیا گیا تھا, اور اکتوبر 2023 میں ایف آئی اے نے صابر مٹھو کے 14 ملکی اور 5 غیر ملکی بینک اکاؤنٹس کا انکشاف کیا تھا. ان بینک اکاؤنٹس میں 5.34 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز کا جواب جو ہے وہ مانگا گیا تھا, لیکن بعد میں انکوائری جو ہے وہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دی گئی تھی, اور انہیں کلیئرنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا تھا. اب اینٹی کرپشن کے محکمے نے جو ہے وہ تینوں شخصیات کو 26 جون کو طلب کر لیا ہے, اور ایف آئی اے نے چودھری اشرف اور صابر مٹھو کو 27 جون کو جو ہے وہ طلب کیا ہے. تو اینٹی کرپشن بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے, اور اب ایف آئی اے بھی کام کر رہی ہے, اور ایف آئی اے نے حامد مشتاق کو جو ہے وہ 28 جون کو طلب کیا ہے. تو تینوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ ذرائع آمدن اور بیرون ملک جو اثاثے ہیں اس کی رپورٹ بنانے کی ہدایت جو ہے وہ پیش کی گئی ہے کہ جی آپ یہ رپورٹ بھی جو ہے وہ پیش کریں. دوسری جانب پرویز الہی صاحب نے جناب میڈیا سے گفتگو کی, اور میڈیا سے گفتگو کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی رہائی کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ میں باہر آیا ہوں, اور یہ میرا گھر ہے قریشی صاحب کا, شاہ محمود قریشی سے تعلق بہت پرانا ہے, اور یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی. یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ کوئی ڈیل کے تحت آئے ہیں, ڈیل کی باتیں کرنے والے سن لیں, 1.25 سال جیل میں رہا ہوں, میں پہلے بھی عمران خان کے ساتھ تھا, آج بھی اور آئندہ بھی عمران خان کے ساتھ رہنا ہے. یہ کچھ لوگوں کی غلط فہمی ہے, میرے کچھ رشتہ دار محسن نقوی اور اس طرح کی باتیں کرتے پھرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے منہ بند رکھیں. آپ نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے, اور مجھے جو زیادہ تکلیف پہنچائی گئی ہے انہوں نے پہنچائی ہے. حالانکہ جب میں گر گیا تو یہ تاخیر کرتے رہے, میری 5 پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں,
اللہ تعالیٰ نے میری جان بچائی ہے اور کسی کام کے لیے بچائی ہے۔ نہ عمران خان کبھی پیچھے ہٹے ہیں اپنی بات سے اور نہ میں پیچھے ہٹوں گا۔ ہم نے جو اکٹھے بیٹھ کر کسی نہ کسی طریقے سے میری بیک سائڈ پر ان کی بیرک تھی، ہم جو باتیں کرتے رہے ہیں، آج آپ دیکھنا ہماری باتیں جلد رنگ لائیں گی اور پی ٹی آئی دوبارہ اقتدار میں آئے گی، اور وہی اچھے کام جو ہم چھوڑ کر گئے تھے، جس میں ختم نبوت ہے، اور یہ سارے کام جو ہم نے کیے تھے وہیں سے دوبارہ شروع کریں گے۔ ختم نبوت میں انہوں نے تھوڑا سا اسلامک ٹچ بھی دے دیا، انہوں نے کہا یہ بھی ضروری ہے بیچ میں۔ اور جو گجرات کی سیٹوں کی بات کرتے ہیں، مینڈیٹ چوری کرنے والے گجرات کے لوگوں سے پہلے معافی مانگے، جس طرح انہوں نے تشدد کیا، جب تک کہ مینڈیٹ واپس نہیں ان کے ساتھ نہ کوئی ڈیل ہوگی اور نہ کوئی بات ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد پیپر سے دیکھ کے وہ گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا اور جو کیمپ جیل میں آ کر شجاعت صاحب اور محسن نقوی باتیں کرتے رہے ہیں، یہ دراصل میں نے صاف کہہ دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ آپ جو مرضی کر لیں، میرا امتحان لینا ہے، میرا امتحان تو اللہ نے لینا ہے، اور اللہ نے مجھے سرخرو کیا اس امتحان میں، اور ہم دیکھیں گے کہ آئندہ ہماری جماعت میں کوئی رخنہ ڈالنے والا کوئی نہ ہو۔ مطلب کون رخنہ ڈال رہا ہے پتہ تو چلے نا، مطلب یہ تو ذرا کلیئرٹی تو آیا کہ رخنہ کہاں سے ڈالا جا رہا ہے۔ خیر، اس کے علاوہ جناب شیخ رشید صاحب جو ہے وہ 3 مردوں اور 1 قبر کا ذکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلاول بھٹو کے خلاف نازیبہ الفاظ کے استعمال کے کیس میں شیخ رشید کی ایک ہی الزام پر مختلف صوبوں اسلام آباد میں درج مقدمات خارج کرنے کی درخواستیں جو ہیں وہ منظور کر لیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے شیخ رشید کے خلاف تھانہ موچکو اور لسبیلا میں درج مقدمات جو ہے وہ خارج کر دیے۔ شیخ رشید نے آصف علی زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کا الزام بھی لگایا تھا۔ شیخ رشید کے خلاف اسلام آباد کے علاوہ سندھ اور بلوچستان میں بھی مقدمات درج کیے گئے تھے۔ اچھا، یہ جو فیصلہ آیا ہے یہ میرے لیے سرپرائزنگ نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی کورٹ جو ہے وہ یہ ڈائریکشنز دے چکے ہیں کہ جی ایک ہی معاملے کے اوپر پاکستان کے مختلف شہروں میں جو ہے وہ کیسز نہیں کیے جا سکتے، لیکن یہ سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 1.5 سال سے جاری ہے۔ صنم جاوید ہو جائے، عالیہ حمزہ ہو جائے، ڈاکٹر یاسمین راشد ہو جائیں، اس طرح دیگر رہنما بھی ہو جائیں، سب کے ساتھ جو ہے وہ یہی کیا جاتا ہے کہ بار بار جو ہے وہ مختلف شہروں میں ان کے خلاف مقدمے درج کیے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا ہوا ہے، شیخ رشید صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا ہوا ہے۔ تو اب وہ مقدمات خارج کرنے کا جو ہے وہ حکم دے دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس سے اسی کے پریسیڈنٹس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیف صنم جاوید اور عالیہ حمزہ وغیرہ کو بھی ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایک صحافی نے جو ہے وہ ان سے سوال کیا گیا کہ شیخ صاحب آپ جب منیف فاروق کا انٹرویو لے رہے تھے تو ایک صحافی نے جو یہ دعویٰ کیا ہے، وہ میں نے دعویٰ کیا، میں نے کہا تھا، چلے میں کھل کے بات کر دیتا ہوں کہ ایک صحافی نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ منیف فاروق کے گٹے گوڑے پکڑے اور آپ نے کہا کہ میری سیاست کا سوال ہے۔ تو شیخ صاحب نے کہا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، جواب ایگزیکٹلی انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا، میری جب آنکھیں کھلیں تو میں اپنے گھر میں تھا، وہاں منیف فاروق نے میرا انٹرویو لیا، میں ان کا مشکور ہوں کہ جو میں نے کہا انہوں نے وہی نشر کیا، اور مجھے فخر ہے کہ میں 40 دن تو کیا 40 سال بھی رہتا تو عمران خان اور بشرا بی بی پر الزام نہ لگاتا۔ تو شیخ صاحب کی کارکردگی پی ٹی آئی کے حوالے سے کس طرح رہی ہے، میرے خیال میں زلفی بخاری صاحب کو کال کر لیں، وہ آپ کو بتائیں گے، وہ تو ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے نا، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ شیخ صاحب کی پرفارمنس کیسی رہی۔ اور جہاں پہ گٹے گوڈے پکڑنے والی بات ہے، جا کے منیف فاروق سے پوچھ لیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ جا کے منیف فاروق سے پوچھ لیں کہ اس انٹرویو سے پہلے وہاں پہ کیا کچھ ہوا تھا۔ اور شیخ صاحب کو آپ دیکھ لیں، شیخ صاحب تو ابھی بھی منیف فاروق کی تعریف کر رہے ہیں کہ جی بہت شکریہ، آپ نے وہی کچھ چلایا جو میں نے کہا تھا، اس میں کچھ ایڈیٹنگ وغیرہ جو ہے آپ نے نہیں کی۔ خیر لیکن شیخ صاحب ابھی بھی میری نظر میں آدھا سچ بول رہے ہیں، ابھی بھی انہوں نے جتنے انٹرویوز دیے ہیں، جتنی باتیں کی ہیں، وہ آدھا سچ بول رہے ہیں، پوری ڈیٹیل نہیں بتا رہے۔ مطلب وہ چلے شلے وغیرہ کی باتیں کرتے ہیں، میں گیا تھا، میں پکڑا گیا تھا، میں ان کے پاس تھا، تشدد نہیں کیا، پروجیکٹر لگائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن کھل کے جو ہے وہ پوری بات نہیں کر رہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جناب صورتحال یہ ہے کہ قبر ایک ہے اور مردے 3 ہیں، اور اگست کے آخر سے پہلے جو ہے وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ اب شیخ صاحب کی ایک بڑی پرانی عادت ہے خبروں میں رہنے کے لیے، وہ ڈیڈ لائنز دیتے ہیں، ٹائم لائنز دیتے ہیں، فلاں ڈیٹ سے پہلے دیکھنا کچھ ہو جائے گا، عید سے پہلے یہ ہو جائے گا، وہ 14 اگست سے پہلے تم دیکھنا کیا ہو جائے گا، 25 دسمبر سے نئے سال کے آنے سے پہلے کیا ہو جائے گا۔ دس از این آرٹ آف ایکچولی ریمیننگ ان دا نیوز۔ یہ بڑا پرانا طریقہ ہے شیخ صاحب کا۔ میں نے شیخ صاحب کے انٹرویوز کرتے ہوئے میرے خیال میں شاید 10 سال ہو چکے ہیں مجھے، تو 10 سال میں اتنا تو ہم انڈرسٹینڈ کر گئے کہ شیخ صاحب گیم کیا کھیل رہے ہیں۔ میں کیا انڈرسٹینڈ کر گیا ہوں، اب تو مطلب پاکستان کا بچہ سمجھ چکا ہے، پاکستان تحریک انصاف سمجھ چکی ہے کہ شیخ صاحب کے کھیلنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس سید شہباز علی رضوی نے اظہر مشوانی، جو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کی ٹیم کے ممبر ہیں، ان کے والد حبیب الرحمان کی جانب سے اپنے 2 بیٹوں ظہیر حسان اور مظہر حسن کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی۔ ان کے دونوں بھائی جو ہیں جناب ان کو اٹھا لیا گیا تھا،
اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کدھر گئے ہیں. تو وہاں پہ پولیس اہلکار نے عدالت کو بتایا کہ واقعہ رات کے وقت پیش آیا اور تحقیقات جاری تھیں، لیکن اب تک کوئی سراغ نہیں ملا. جج نے پولیس سے نگرانی کا استعمال کرتے ہوئے مبینہ ملزموں کا سراغ لگانے کا کہا. درخواست گزار کے وکیل نے تجویز دی کہ جیو فینسنگ سے بھی اغوا میں ملوث افراد کو شناخت کرنے میں مدد مل سکتی ہے. جج نے پولیس کو آئندہ سماعت سے قبل مبینہ ملزموں کی بازیابی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی. کہاں گئے، کدھر گئے، کون لے کر گیا، کچھ پتہ نہیں لگ رہا. دیکھیے اظہر مشوانی جو ہے نا ایک ایسی شخصیت ہے جس کے طریقہ کار سے میں جانتا ہوں یہ بیسکلی تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں کہ اظہر مشوانی جو ہے یہ پی ٹی آئی کی جو سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھیں، خاص طور پہ خان صاحب کے دور کے اندر جب خان صاحب وزیر اعظم تھے، اور یہ اس کی ڈیوٹی زیادہ ویسے پنجاب میں لگی ہوئی تھی عثمان بزدار کے ساتھ، تو گالم گلوچ بریگیڈ، گندے گندے ٹرینڈ چلوانا، یہ اس قسم کے کاموں کے اندر جو ہے اس کا نام اکثر لیا جاتا تھا. اور وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے ساتھ پہلے ایسوسیٹڈ تھے اب چھوڑ چکے ہیں، وہ اس کا کرتا دھرتا جو ہے وہ اظہر مشوانی کو ہی سمجھتے تھے. اور خاص طور پہ جو لونڈا لپاڑا گروپ ہے یوٹیوبر سارا، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ تھا. دوستی، یاری، پیار، محبت سارا اسی کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے تھے، اسی کے ساتھ تصویریں کھنچوانا، اسی کو اپنا سب کچھ جو ہے وہ سمجھتے تھے. اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا رہا ہوں کہ اس شخص نے سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہے وہ غلط کام زیادہ کیے ہیں، اچھائیاں شاید بہت ہی کم ہوں گی اس کی. اس کو یہ لوگ شعور کا نام دیتے ہیں. having said all these things یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ اس کے دو بھائی جو ہیں وہ غائب کر دیے جائیں. میرا بیسک اختلاف اس سارے معاملے کے اس موجودہ حکومت کے ساتھ یہی ہے کہ آپ جس چیز کو انصاف کا نام دے رہے ہیں، آپ جس چیز کو قانون کی حکمرانی کا نام دے رہے ہیں، یہ بیسکلی لا قانونیت ہے. اور یہ جو کچھ بھی طریقہ کار ہے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کا، یو آر بیسکلی ناٹ گوئنگ بائی دا بک، یو آر گوئنگ اگینسٹ لا، یو آر گوئنگ اگینسٹ دا بک. اظہر مشوانی ظاہری بات ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے، وہ لندن میں اس وقت موجود ہے. تو اور ظاہری بات ہے آپ کے پاس چونکہ اور کوئی حل نہیں ہے تو آپ پھر یہی ہے کہ اچھا جی رشتہ دار اٹھاؤ. شہباز گل کے ساتھ بھی یہی کیا گیا، اظہر مشوانی کے ساتھ بھی یہی کیا گیا. سو بیسکلی یہ تو ایک قسم کا ان کی فیملیز کو جو ہے وہ تھریٹ کرنے کی کوشش ہے. اچھا یار تو ساڑھے قابو نہیں آ رہے تھے، چل اسی دوجا بندہ جڑا ہے نا چوک کے لے جانے ہیں. میں بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ مجھے بھی اظہر مشوانی کے طریقہ کار سے، جس طریقے سے بھی اس نے جو کچھ کیا، یہ لونڈے لپاڑوں کے تھرو جو گند پھیلایا گیا، جو کچھ بھی کیا، میں خود اس کا ٹارگٹ رہا ہوں. لیکن آج یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے، یہ اس کے فیملی کے ساتھ ناانصافی ہے، یہ اس کے باپ کے ساتھ ناانصافی ہے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. اس کے علاوہ جناب اور خبروں کے اندر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے جناب عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے جو ان کی درخواست تھی رہائی کی، سزا معطلی کی، اس پر فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے. 27 جون کو دن 3 بجے یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا. اور مرکزی اپیلوں پر سماعت جو ہے 2 جولائی تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. اس کیس کے اندر اس کے اندر یہ وہی کیس ہے جس کے اندر جج جو ہے وہ انہوں نے آخری موقع کے اوپر آ کے خاور مانیکا کی گفتگو سننے کے بعد جج صاحب نے جو ہے مزید سماعت کرنے سے انکار کر دیا تھا. اس کے بعد یہ عدالت جو ہے اس کی چینج ہو گئی تھی. تو یہاں پہ خاور مانیکا کے وکیل زاہد آصف چودھری جو ہے وہاں پہ پیش ہوئے، اور بشرا بی بی اور عمران خان کی جانب سے بیرسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف چودھری جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے. بیرسٹر سلمان صفدر نے اپنے دلائل کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ میں سزا معطلی کی درخواست پر دلائل دوں گا. انہوں نے کہا کہ یہ خود کہتے ہیں کہ ہم بنی گالہ سے جیل کمفرٹ زون میں گئے ہیں، تو رہیں جیل میں کیوں سزا معطلی مانگ رہے ہیں. بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ میں کئی سالوں سے کرمنل کیسز لڑ رہا ہوں، جب اس کیس کو لڑنے کے لیے پڑھا تو پتہ چلا کہ ماضی میں ایسا کیس کسی نے نہیں لڑا. عجیب کیس ہے، میاں بیوی دونوں اندر، تو فراڈ کس نے کس کے ساتھ کیا ہے. شکایت کنندہ کہتا ہے کہ زیادتی ہوئی، لطیف نے بتایا وغیرہ وغیرہ. ہر درخواست کا ایک ٹائم ہوتا ہے، مگر یہاں 6 سال 2000 دنوں کے بعد درخواست جو ہے وہ دائر ہوئی. شکایت کنندہ گواہان میں اس کے بچے بھی شامل نہیں ہیں. اس کیس میں ایک سیاسی پارٹی کا رہنما گواہ ہے. ہم نے سارے کیسز بہادری سے لڑے، دہشت گردی کے کیسز بناتے کوئی اور بناتے، مگر عدت کے دوران شادی کا کیس بنا دیا گیا. یہ کسی اور پارٹی کا رہنما بیسکلی اون چودھری کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن آبویسلی وہ یہ نہیں بتا رہے کہ اون چودھری جو ہے وہ اس نکاح کا گواہ ہے. مطلب وہ صرف یہ نہیں ہے، اس کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ ایک سیاسی پارٹی کا رہنما ہے، وہ اس نکاح میں جو خان صاحب نے کیا تھا اس کا گواہ ہے. اس کی ایک بڑی امپورٹنس ہے اس معاملے میں. خیر، اب یہ جو ہے وہ اپنے مطلب جو پاکستان تحریک انصاف ڈھونڈ رہی تھی کہ خان صاحب کو اس کے اندر ریلیف ملے، یہ کہانی اب وہاں تک پہنچ چکی ہے. اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی عدالت میں جناب جج ابوالحسنان ذوالقرنین کے روبرو خاور مانیکا پر تشدد کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی، اور اس میں گرفتار وکیل فتح اللہ برکی کو عدالت میں پیش کیا گیا. یہ وہی صاحب ہیں
جنہوں نے خاور مانیکا کے اوپر حملہ کیا تھا جب وہ کورٹ روم سے جو ہے وہ باہر جا رہے تھے. تو ان کی جانب سے وکیل نعیم حیدر پنچوتا وہاں پہ پیش ہوئے. عدالت نے تفتیشی افسر سے پوچھا کہ آئیو صاحب کتنا ریمانڈ درکار ہے؟ تو پولیس نے کہا کہ جی 8 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ مانگا ہے. تفتیشی افسر نے کہا کہ 8 دن کا جسمانی ریمانڈ چاہیے، 20,000 روپے اور ایک چین ریکور کرنی ہے. تو نعیم حیدر پنچوتا نے جو ہے وہ اس کی جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کی. تو اس کے بجائے بعد میں عدالت نے 8 کے بجائے 2 دن کا جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا. 27 جون کو عدالت میں دوبارہ پیش کرنے کا کہا گیا ہے. اس کے علاوہ وی نیوز نے جناب خبر دی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو خیبر پختونخوا سے ارکان قومی اور سینٹ کے جو ممبرز ہیں ان کے اجلاس جو کے پی ہاؤس اسلام آباد میں منعقد ہوا، اس کی تفصیلات کچھ سامنے آئی ہیں. اور ارکان پارلیمنٹ نے فوجی آپریشن جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس کی کھل کر مخالفت نہ کرنے پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو کافی آڑے ہاتھوں لیا ہے. اس خبر کے مطابق جناب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے ارکان اسمبلی کو ایپکس کمیٹی اجلاس اور عمران خان سے ہونے والی ملاقات پر بریفنگ دی. اور علی امین گنڈا پور نے ارکان اسمبلی کو کہا کہ ایپکس کمیٹی میں فوجی آپریشن کا ذکر نہیں کیا گیا تھا، صرف استحکام پاکستان اور سیکیورٹی مسائل سے متعلق بات چیت ہوئی تھی. انہوں نے علی امین گنڈا پور نے موقف اپنایا کہ آپریشن کی تفصیلات سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے، اس سے پہلے آپریشن کی مخالفت کرنا درست نہیں ہے. تو علی امین گنڈا پور نے 35 منٹ تک ارکان کو بریفنگ دی. تاہم اکثریتی ارکان علی امین گنڈا پور سے متفق نہیں تھے اور انہوں نے ملک کے کسی حصے میں بھی فوجی آپریشن کی کھل کر مخالفت کرنے پر زور دیا. اجلاس میں علی امین گنڈا پور سے جب کھل کر مخالفت نہ کرنے کی وجوہات پوچھی گئیں تو انہوں نے کہا کہ اس سے یہ تاثر جائے گا کہ پی ٹی آئی طالبان کو سپورٹ کرنے والی جماعت ہے اور ہم دہشت گردوں کو تحفظ دے رہے ہیں، اس سے ہمارے خلاف غدار قرار دیے جانے کا ایک نیا بیانیہ بھی بنانے میں مدد ملے گی. ایک رکن نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کی یہ وضاحت سن کر اجلاس کا ماحول سازگار نہ رہا اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور پر کھل کر تنقید کی گئی. اچھا، پہلے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ فرما رہے تھے صاحب کہ جناب وہ مجھے آپریشن کو تو لفظ ہی نہیں تھا اس کے اندر، تو میں نے بعد میں پتہ لگا یہ تو آپریشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اب اندر جا کے جو ہے اب ان کو پتہ لگا کہ نہیں یہ آپریشن کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمیں مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اس سے تاثر غلط جائے گا. مطلب آپ یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جب آپ اس اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں آپ کو پتہ ہی نہیں لگا یہ آپریشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے. مطلب یا آپ کی انگریزی اتنی کمزور ہے یا آپ ویسے کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے یا آپ کا دھیان کہیں اور تھا یا میرے خیال میں کہیں آرمی چیف کی طرف تو نہیں نظر آپ نے لاک کی ہوئی تھی کہ یار بس کسی طرح مجھے موقع ملے ذرا مجھ سے بات کر لیں ذرا تھوڑی سی، کہ آپ کو دھیان ہی نہیں رہا کہ ایکچولی اجلاس جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہو رہا ہے اس پر. خیر، اس کے علاوہ جناب کابینہ کا اجلاس ہوا اور اس میں عزم استحکام آپریشن سے متعلق جو ہے تفصیلی بریفنگ دی گئی اور باضابطہ منظوری جو ہے وفاقی کابینہ نے اس کی دے دی ہے. محمود خان اچکزئی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے جناب ان کے اکاؤنٹ سے. انہوں نے کہا کہ جی قومی اسمبلی کے انتہائی اہم بجٹ سیشن کے موقع پر محمود خان اچکزئی کی مکمل تقریر کو سینسر کر دیا گیا. یہ پہلا موقع نہیں، اس سے پہلے بھی کئی بار ان کی تقاریر کو سینسر کیا گیا ہے. وہی سلسلے جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں خان صاحب کے دور میں چل رہے تھے آج بھی بالکل اسی طرح چل رہے ہیں. تقریریں سینسر کر دی جاتی ہیں اور کیونکہ ظاہری بات ہے یہ چند ایسے لیڈرز ہیں جب یہ اپنی تنقید شروع کرتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی چلے جاتے ہیں اور کوئی بھی اسپیکر کوئی بھی حکومت جو ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتی. میں پچھلے 24 گھنٹے میں دیکھ رہا تھا کہ داوڑ صاحب کی ایک تقریر جو ہے محسن داوڑ کی تقریر جب اسد کیسر صاحب جو ہے وہ اسپیکر ہوا کرتے تھے تو محسن داوڑ نے جو ہے وہ اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جب چند باتیں کرنا چاہی تھی تو اسد کیسر صاحب نے بڑا تیزی سے کہا جی بند کرو اس کا مائک، بند کرو اس کا مائک، اس کو بولنے نہیں دے رہا. تو وہی سینسرشپ جو پی ٹی آئی کے دور میں ہوتی تھی آج بھی اسی سینسرشپ کا جو ہے یہ قوم سامنا کر رہی ہے اور آپ نہیں سن سکتے. آپ کھل کے خان صاحب کی تصویر نہیں چل سکتی، خان صاحب کی تقریر نہیں سنا سکتے، آپ کوئی پرانی گفتگو بھی ان کے اب نہیں سنا سکتے. بطور اینکرز ہمیں اتنی یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم نے ان کا ماضی کا کوئی کلپ اگر چلانا ہو تو جناب وہ بھی نہیں چل سکتا کیونکہ وی آر لیونگ ان اے ورسٹ فارم آف سینسرشپ ان دس کنٹری رائٹ ناؤ. اچھا جی، اس کے علاوہ سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. چیف جسٹس کی سربراہی میں 13 رکنی فل کورٹ نے جو ہے اس کی سماعت کی اور دوران سماعت ایک موقع کے اوپر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے. وہاں پہ بڑی گرمی سردی طرح کچھ ہو گئی. انہوں نے کہا کہ آپ بھی ڈکٹیٹر کے اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں، میں نے اس وقت وکالت چھوڑ دی تھی. تو وہاں پہ اس وقت جو وکیل تھے ان سے مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا چیف جسٹس نے کسی کا نام لیے بغیر ریمارکس دیے کہ کوئی ڈکٹیٹر آئے تو سب وزیر اور اٹارنی جنرل بن جاتے ہیں، جمہوریت آتی ہے تو سب لوگ چھریاں نکال لیتے ہیں، آئین میں دیا گیا اصول واضح ہے،
تو ہم کیوں نئی جہتیں نکال لیتے ہیں؟ آئین مقدس ہے، اس پر عمل کرنا لازم ہے، آپشن نہیں۔ تاریخ کی بات کرنی ہے تو پوری طرح سے کریں۔ جسٹس اطہر ملنا نے کہا کہ آج بھی آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، ہمیں حقیقت کا سامنا کرنے کے بجائے اپنا سر ریت میں نہیں دینا چاہیے۔ سب یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے ہم ماضی کی بات کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہمیں ماضی کی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے۔ جسٹس اطہر ملنا نے کہا کہ ایک دن ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ بہت ہو چکا، آئین کی خلاف ورزی پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ میرے نزدیک سپریم کورٹ میں اہم ترین درخواست 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے ہے۔ لاپتہ افراد کے کیسز اور بنیادی حقوق کی پامالیاں سیاسی مقدمات نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیا کہ ایک سیاسی جماعت کے مینیفیسٹو میں اقلیتی شامل نہیں تو اقلیتوں کی لسٹ نہیں دی جائے گی۔ اگر خواتین یا اقلیتوں کی لسٹ نہیں دی گئی تو اثرات تو ہوں گے۔ اگر پرائز بانڈ خریدا ہی نہیں تو پرائز بانڈ نکل کیسے آئے گا؟ خریدنا تو ضروری ہے نا۔ اطہر ملنا صاحب نے کہا کہ عوام کے حقوق کو کبھی اہمیت نہیں دی گئی۔ ہمیں درخواست گزاروں نے بتایا کہ اہم درخواستیں زیر التوا ہیں۔ 27 جون تک اب اس کیس کی سماعت جو ہے جناب مزید ملتوی ہو گئی ہے۔ اب ذرا کچھ کرکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 2 بڑے اہم میچز ہوئے۔ ایک تو جناب آسٹریلیا کو کافی مار پڑی بھارت سے، اور بھارت سے مار کھانے کے بعد اور اس کے بعد افغانستان نے جو ہے بنگلہ دیش کو ہرا دیا۔ ڈکورٹ اینڈ لوئس میتھڈ کے اوپر جو ہے وہ افغانستان اب سیمی فائنلز کے لیے کوالیفائی کر چکا ہے۔ افغانستان کی پرفارمنس جیسی بھی رہی ہے اس پورے اگر آپ کرکٹ جرنی کے اندر دیکھیں، راشد خان نے جس طرح کی کپتانی کی ہے، ایک بھوک نظر آتی ہے۔ میں بار بار اسی بارے میں بات کر رہا تھا کہ ایک انٹینسٹی نظر آتی ہے، ایک بھوک نظر آتی ہے کہ نہیں، ہم نے پرفارم کر کے دکھانا ہے۔ اور آج سے 1.5 سال پہلے ہی میرے خیال میں افغانستان اس سٹیج کے اوپر آ گیا تھا کہ کرکٹ کا ہر کامنٹیٹر جو ہے وہ یہ دیکھتے ہوئے بات کہہ سکتا تھا کہ اب یہ ٹیم جو ہے نا بس ان قریب ایک مارکا مارنے والی ہے۔ کیا وہ ٹائم آ گیا ہے؟ مطلب سیمی فائنل اور اس کے بعد فائنل سٹیجز میں کیا افغانستان ویسی پرفارمنس دے سکتی ہے؟ نہیں، میرے لیے ارریسپیکٹیو، میں ابھی سے یہ بات کہہ دوں، ارریسپیکٹیو کہ افغانستان کی ٹیم آگے کتنا پروسیڈ کرتی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے اب بات آخری 4 ٹیموں تک آ چکی ہے، سیمی فائنل تک آ چکی ہے، لیکن جتنا بھی سفر انہوں نے اب تک پورا کیا ہے، ایکسٹراڈنری ایک بھوک جو ہے اس کے اندر ہمیں نظر آئی ہے، ایک تڑپ نظر آئی ہے کہ ہم نے کر کے دکھانا ہے۔ اور دوسری بات، ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جتنی یہ پلینگ کنٹریز یہ ورلڈ کپ کھیل رہی تھی، بشمول پاکستان، امریکہ، یہ ساری ملک جو ہیں، افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس نے سب سے زیادہ سفر کیا ہے پچھلے 10-15 سال کے اندر، ٹھیک ہے، اور بلکہ زیادہ، اس سے میں 10-15 تو شاید 25-30 سال اگر آپ اٹھا کے آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک ایسا ملک جہاں پہ ہارڈلی سپورٹس کا کوئی انفراسٹرکچر وہاں پہ موجود ہے، ہارڈلی کرکٹ کے حوالے سے جو ہے کوئی پراپر طریقہ کار ہے۔ ہم یہاں پہ چیخیں مارتے ہیں کہ اتنے اسٹیڈیمز ہیں، اتنے کلب بن گئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے 11 لڑکوں کے اندر وہ تڑپ نظر نہیں آئی جو افغانستان کے 11 لڑکوں میں تڑپ نظر آئی۔ تو اس ساری چیز کے بعد یہ سیکھنے کی بات ہے، پاکستان کے لڑکوں کو، پاکستان کے کپتان کو سیکھنے کی بات ہے کہ کپتانی کس طرح کی جاتی ہے، ٹیم کو یونائٹ کس طرح کیا جاتا ہے، پرفارم کس طرح کیا جاتا ہے۔ راشد جو ہے وہ ان کی ٹیم کا سب سے بڑا سٹار ہے، ٹھیک ہے، لیکن اور اس سٹار نے پھر اس موقع پہ پرفارم کر کے دکھایا ہے کہ یہ وہ ٹائم ہے ورلڈ کپ کا جہاں پہ آپ نے پرفارم کر کے دکھانا ہے۔ بابر کے اوپر ایک اور بھی جو تنقید ہوتی ہے وہ اس بات کی ہوتی ہے کہ جناب بائیلیٹرل سیریز کے اندر تو بابر صاحب جو ہے بڑی زبردست پرفارمنس دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آئی سی سی جو ایونٹس آتے ہیں، چیمپئنز ٹرافی ہو گئی یا ورلڈ کپ ہو گئے، اس میں بابر کی پرفارمنس وہ نظر نہیں آتی۔ تو راشد از اے ویری گڈ ایگزامپل کہ آپ کس طرح جو ہے وہ ٹیم کو یونائٹ کرتے ہوئے ایک ٹیم کے بڑے ہونے کے ناطے آپ ٹیم، اور وہ اپنا ایکسپیرینس بھی یوز کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے راشد نے جو ہے وہ جتنی لیگز کھیل لی ہیں اور فوراً ایکسپوجر جتنا اس کو آ گیا ہے، اس کے بعد اپنے وہ ایکسپیرینس کو بھی جو ہے وہ یوٹیلائز کرتا ہے، پچ کے اوپر گراؤنڈ کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ ٹیم کو جو ہے وہ کس طرح یونائٹ کیا جا رہا ہے۔ سو بیسٹ آف لک ٹو ٹیم افغانستان، لیٹس سی آگے کس حد تک وہ چلتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور اب اگلی ملاقات آپ سے انشاءاللہ پاکستان سے ہوگی۔ اللہ حافظ۔